إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معزز حاضرین جمعہ، محترم دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں بہنوں، رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے اور اس کے گزرنے کی گواہی عید کی نماز ادا کرنے کے بعد کائنات کی ہر چیز دے رہی تھی، اور اس وقت مسجدیں بھی گواہی دے رہی ہیں کہ رمضان کا مہینہ جا چکا ہے. میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے، مومنوں سے ایک چیز کا مطالبہ کیا کہ رمضان کے جانے کے بعد تمہیں اس کو ادا کرنا ہے، اس عبادت کو بجا لانا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ جہاں پر رمضان اور روزے کا ذکر فرمایا، ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اخیر میں ایک بات ارشاد فرمائی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ نے تمہیں توفیق دی، تم نے رمضان کے روزے رکھے. اللہ تمہیں رمضان کے روزے رکھوا کر مشقت اور مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا. اللہ یہ چاہتا تھا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم رمضان کے روزے مکمل کر لو، 29 اور 30 کی گنتی مکمل ہو جائے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی، تمہیں ہدایت دی، تمہیں رمضان کا مہینہ عطا کیا، اس پر تم اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور رمضان کی نعمت ملنے پر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. میرے بھائیوں، رمضان کے جانے کے بعد اللہ رب العالمین جو مجھ سے اور آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں. شکر گزاری کی عبادت کیا ہے؟ یہ شکر گزاری کی عبادت کسے کہتے ہیں؟ شکر گزاری کیا فائدہ ہے اس کا؟ اور اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بندوں کے لیے کون کون سی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہے، اور بندہ کیسے اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں شکر گزاری کے تعلق سے چند باتیں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. سننے میں تو یہ ٹاپک اور موضوع عام اور کامن نظر آ رہا ہے، ہر کوئی اپنے آپ میں شکر گزار بنا بیٹھا ہے. کسی سے پوچھ لیجئے کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے شیخ صاحب، بالکل صحیح ہوں، بالکل درست ہوں. زبانی طور پر ہر ایک اپنے آپ میں شکر گزار بنا ہوا ہے. لیکن اگر قرآن کو دیکھیں، قرآن کے الفاظ پر غور کریں، قرآنی آیات کو دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے بہت کم بندے ہیں، بہت تھوڑے سے بندے ہیں جو اللہ کا شکریہ حقیقی معنوں میں ادا کر پاتے ہیں. کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت کم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہو. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ،
اور بہت سارے لوگ، اکثر لوگ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اور فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، شکریہ گزاری یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ لیول ہے، اور اس مقام تک بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے ان انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، اور انبیاء کرام میں بھی اللہ تعالیٰ نے نام لے کر بعض کا ہی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم شاکرا لانعمہ، ہمارے شکر گزار بندے تھے، ہماری نعمتوں پر شکریہ ادا کرتے تھے۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اے موسیٰ بہت ساری نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہم نے تمہیں چنا ہے، تمہیں رسول بنایا ہے، اور تمہیں کتاب عطا کی ہے، اب آپ شکریہ ادا کرنے والے میں سے ہو جائیے۔ اور اس کائنات کے سب سے اچھے انسان، اللہ کے سب سے محبوب اور پیارے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی عبادت کیجئے اور اس کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے۔ میرے بھائیو، شکر کی عبادت واجب عبادت ہے، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اگر تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ جس طرح سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ واجب اور ضروری ہے، ویسے ہی ہمارے اوپر شکر واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وصیت کی ہے، وصیت کس بات کی ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو، اے انسان تو میرا شکریہ بجا لا اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار بن جا۔ میرے بھائیو، اکثر لوگ جانتے ہی نہیں کہ شکر گزاری ہوتی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور شکر گزاری کا تقاضا کیا ہے۔ اکثر مسلمان اگر دیکھا جائے تو ابلیس کے دعوے کے مطابق اکثر لوگ اللہ کے ناشکرے ہیں، اکثر لوگ اللہ کے ناشکرے ہیں۔ ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس کو جب نکالا گیا جہنم سے تو جنت سے، تو ابلیس نے اللہ کی قسم کھائی تھی، اللہ کی عزت کی قسم کھائی تھی، اور کہا اے اللہ تو نے مجھے آج ذلیل اور رسوا کر کے جنت سے نکالا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ میں تیرے بندے کو بہکاؤں گا، میں بہکاؤں گا تمہارے بندوں کو، اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ اے اللہ تیرے بندے تیرا شکریہ ادا نہیں کریں گے، اور شیطان سب سے پہلے شکر کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ شیطان کی سب سے پہلی چال کیا ہے کہ بندے کو ناشکرا بنا دیا جائے، ناشکرا بنا دیا جائے، اور وہ اس کے اندر کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے بار بار کہا میرے بہت کم بندے ہیں جو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ شکر کی عبادت؟ کسے کہتے ہیں شکر کی عبادت؟ شکر کہتے ہیں کہ اللہ نے بندے کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا اثر انسان کی زبان سے ظاہر ہونا چاہیے۔ نعمتوں کا اثر انسان کی زبان سے ظاہر ہونا چاہیے۔ انسان ہر حال میں ہر نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ میرے رب کی طرف سے، میرے رب کی تعریف، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے کہ میرے رب نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے۔ اور اسی طرح سے زبان پر
نعمتوں کا اثر ظاہر ہو، اس کے بعد دل میں بھی، دل میں کے اندر بھی نعمتوں کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ کس طرح سے؟ کہ بندہ دل سے اعتراف کرے کہ یہ میرے پاس جو نعمت ہے میرے رب کی عطا کی ہوئی، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور دل کے اندر اللہ سے محبت کے جذبات پیدا ہو کہ نعمت جو میرے پاس ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور بندہ اس نعمت کی بنا پر اپنے رب سے محبت کرنے والا بن جائے۔ اور اسی طرح سے جو بھی نعمتیں بندے کے پاس ہیں، ان نعمتوں کا اثر انسان کے جسم پر بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ وہ کس طرح سے؟ کہ انسان ان نعمتوں کا استعمال صحیح کرے، اور ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی بندگی میں کرے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں کرے، اللہ کی نافرمانی میں، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں نہ کرے۔ یہ شکر کی تعریف ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی بندہ شکر گزار اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا۔ شکر گزار بندہ بننے کے لیے 5 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ 5 چیزیں پائی جائے گی تبھی کوئی بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہے۔ ہر آدمی ان 5 چیزوں کو نوٹ کرنے کی کوشش کرے اور محاسبہ کرے اپنے آپ کا کہ کیا واقعی میں وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے یا وہ ناشکرا۔ پہلی چیز، اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے پہلی چیز، بندہ اللہ کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے نعمتوں کا احساس نہ ہو جائے۔ نعمتوں کا احساس نہیں ہوگا یا نعمتوں کی قدر نہیں ہوگی، یا جو نعمتیں اس کے پاس ہے ان کی ویلو کا پتہ نہیں ہوگا، اس وقت تک بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے آپ، ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ہمیں نظر نہیں آتی، جو نعمتیں ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے ہمیں نظر نہیں آتی۔ انسان کا سارا وجود، یہ 5 سے 6 فٹ کا انسان اگر اپنے وجود پر نظر ڈالیں، اپنے ہونٹوں پر، اپنے کان پر، اپنی آنکھ پر، اور اپنے بالوں پر، اپنی انگلیوں پر، اپنے ہاتھوں پر، سارا انسانی جسم یہ اللہ کی نعمت ہے۔ انسان کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کا اسے احساس نہیں ہے۔ انسان کو کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ چاہیے۔ آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ جو نعمتیں اللہ نے دے کے رکھی ہے، جس کا ہم نے اللہ سے سوال بھی نہیں کیا، اللہ سے مانگا نہیں، پھر بھی اللہ نے عطا کر دیا۔ کتنی نعمتیں ہیں! وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، گنتی میں لانا چاہو، نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جو نعمتیں موجود ہیں ان کا احساس نہیں ہے، ان کی ویلو کا پتہ نہیں ہے۔ ہمیں وہ چاہیے جو ہمارے پاس موجود نہیں۔ دیکھیے جس کے پاس جھوپڑی ہے اسے چاہیے کہ پکا بنا بنایا مکان ہو۔ وہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس جھوپڑی تو ہے نا۔ جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں ان کے پاس تو سونے کے لیے اور اس چلچلاتی دھوپ سے بچنے کے لیے جھوپڑی کا بھی گھر نہیں ہے، اور جس کے پاس ٹین کا گھر ہے اسے سیمنٹ کا گھر چاہیے۔ وہ نہیں دیکھتا میرے پاس ٹین کا تو گھر ہے، فلاں کے پاس ہو سکتا ہے پلاسٹک کا گھر ہو، پلاسٹک کی چھت کا گھر ہو، چھپر کا گھر ہو، اور اس میں بھی سوراخ ہو اور اس میں بارش کے قطرے گرتے ہوں، اسے بھی آلہ چاہیے۔ جس کے پاس سائیکل ہے اسے بائک چاہیے، اور جس کے پاس بائک ہے اسے ماروتی چاہیے، اور جس کے پاس ماروتی بھی ہے اسے BMW چاہیے، اسے مرسڈیز چاہیے، اسے اوڈی چاہیے، اور جس کے پاس یہ سب چیزیں ہیں اب اس کی تمنا اور خواہش کیا ہے کہ میرے پاس میرا پرائیویٹ جیٹ ہو جائے۔ میرے بھائیو، جو نعمتیں ہیں ان کا احساس کرو، ان کی ویلو کو سمجھو، تب اللہ کا شکریہ دل میں یہ جذبات پیدا ہوں گے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اور یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ جب انسان اپنے سے کمتر کو دیکھے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھے کہ میرے پاس یہ تو ہے نا، کسی کے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، ہمیں جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، مثال کے طور پر رہنے کی نعمت، یہ کامن نعمت ہے جو ہر بندے کو آج ملی ہوئی ہے، جو اکثر بندوں کو ملی ہوئی، رہنے کے گھر مکان ہے، اور کھانے پینے کی نعمت جو ہم میں سے سب کو ملی ہوئی ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے،
یا میرا بچپن جو لوگوں نے بیان کیا ہے، آج تک میں کبھی بھوکا نہیں سویا، کبھی بھوکا نہیں سویا. میرے ابا نے یا میرے گھر والوں نے کبھی مجھے بھوکا. ہر آدمی جو یہاں بیٹھا ہے مجھے لگتا نہیں کہ وہ بھوکا سویا ہوگا. ہمارے پاس صحت کی نعمت ہے، صحت کی دولت ہے. میرے بھائیوں، اپنے قریب کے اسپتال میں جاؤ ایمرجنسی وارڈ میں جاؤ، لگن شاہ کے آئی سی یو میں، اور دیکھو وہاں پر جو مریض موجود ہے. چلے جاؤ آپ ایمرجنسی وارڈ میں، کس طرح کے مریض وہاں پر آتے ہیں اور سوئے پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس صحت کی نعمت ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے. اندازہ لگاؤ جو نعمتیں موجود ہیں. اور ناشکری کا جذبہ یہ عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. عورتیں زیادہ ناشکری ہوتی ہیں، اور عورتیں زیادہ ہر چیز پر شکوہ شکایت کرنا ان کی عام عادت ہوتی ہے. نعمتوں کا احساس کب ہوتا ہے؟ مجھے اور آپ کو نعمتوں کی قدر کیسے پتہ چل سکتی ہے؟ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی دن بھر کی خوشیاں، دن بھر کی نعمتیں جو اللہ نے اس کو عطا کر کے رکھی ہے، رات میں بستر پر جانے سے پہلے، سونے سے پہلے وہ ایک ڈائری میں لکھتی ہے کہ دن بھر میں اللہ نے مجھے کون کون سی خوشیوں سے نوازا ہے، کون کون سی نعمتیں مجھے عطا کی ہے. وہ عورت لکھتی ہے، اپنی خوشی لکھتی ہے، نعمت لکھتی ہے. میں خوش ہوں اس بات پر کہ میرا زور زور سے کھراٹے لینے والا شوہر میرے پاس موجود ہے. میں خوش ہوں اس بات پر کہ میرا شوہر زندہ ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے. اس عورت کا کیا ہوتا ہوگا جس کا شادی کے بعد فوراً طلاق ہو گیا ہوگا، یا جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہوگا، جو بیوہ بن کر اپنے بھائیوں کے اوپر مصیبت بنی ہوئی ہے، جو اپنے باپ پر مصیبت بنی ہوئی ہے، اور ابھی شادی جوانی میں ہوئی ہے، جوانی میں شوہر کا انتقال ہو گیا یا شوہر مر گیا، اس عورت کا کیا بنتا ہوگا؟ میرے پاس شوہر تو موجود ہے نا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور اس پر اللہ کا شکر ہے. وہ لکھتی ہے دن بھر کی خوشیاں، لکھتی کیا ہے کہ میں خوش ہوں اس بات پر کہ میں صبح سے لے کر شام تک گھر میں کام کرتی ہوں. میں کام کر کے تھک جاتی ہوں، چور چور ہو جاتی ہوں، میرا جسم ٹوٹ جاتا ہے، لیکن میں خوش ہوں. اس پر میں اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میرے پاس ایسا جسم تو ہے نا جو کام کر سکتا ہے. ان عورتوں کا کیا ہوتا ہوگا جن کا جسم پیرالائزڈ ہو گیا ہے، جن کے جسم میں لکوا لگ گیا ہے، جو گھر کا کوئی کام نہیں کر سکتی. میری ماں اور بہنوں، آپ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں، کتنی دولتیں ہیں اللہ کی طرف سے، کتنی خوشحالیاں ہیں. ان کا احساس کرو، ان کی قدر کو جانو. جب شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا. وہ لکھتی ہے اور لکھتی ہے، کہتی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں، میں خوش ہوں کہ میرے پاس میری اولاد موجود ہے. اگرچہ میری اولاد ضدی ہے، مجھے پریشان کرتی ہے، صبح سے شام تک مجھے ستاتی ہے، لیکن اس پر بھی میں خوش ہوں کہ میرے پاس اولاد کی نعمت تو ہے نا. ان کا کیا ہوتا ہوگا، ان عورتوں کا کیا ہوتا ہوگا شادی کے بعد دکھا دکھا کے تھک گئی ہیں. کبھی جے پور، کبھی دلی، کبھی ممبئی، ہر ایک ڈاکٹر کو دکھا دیا، لیکن کسی کی دوا سے اولاد گود بھری نہیں جا رہی ہے. میں خوش ہوں کہ میرے پاس اولاد تو موجود ہے نا. یہاں تو مائیں اور بہنیں تھوڑی سی اولاد کی طرف سے تکلیف کیا آتی ہے، فوراً اولاد کی طرف سے یہ شکوے شکایت اور اللہ کی ناشکری کے کلمات. ایسی اولاد تو نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، یا ایسی اولاد تو پیدا ہونے کے بعد مر جاتی تو اچھا ہوتا. یہ اللہ کی ناشکری ہے. ان کو پوچھو، ان عورتوں کو پوچھو جو خون کے آنسو روتی ہے اپنی ساس کے تانے سن کر، اپنے گھر والوں کے تانے سن کر کہ اس کو اولاد نہیں ہوتی، یا اولاد ہوتی ہے تو اس کی اولاد ناقص اور کمزور اور بھینگی ہوتی ہے، اس کی اولاد کے اندر کوئی پریشانی ہوتی ہے. آپ کے پاس اولاد کی نعمت تو ہے نا. وہ لکھتی ہے کہ میں خوش ہوں کہ رات میں الارم لگا کر سوتی ہوں اور صبح الارم سے جاگ جاتی ہوں. میں خوش ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نئی صبح عطا کی ہے، مجھے زندہ رکھا ہے. میں خوش ہوں اس بات پر. میرے بھائیو، ہر آدمی اپنے پاس جو نعمتیں موجود ہیں ان کا احساس تو کرے. انسان کا پورا وجود، اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری خود کی، تمہاری جانوں میں بہت ساری نشانیاں اللہ کی، بہت ساری نعمتیں ہیں. تم ان کو دیکھو. یہ ناخن کیا ہے؟ جیسے بڑا ہوتا ہے ہم کاٹ دیتے ہیں. یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، کتنی پریشانیوں سے ہماری انگلیوں کو بچاتے ہیں یہ ناخن، ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمارا پورا وجود ہمارے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، نعمتوں کا احساس کرو،
نعمتوں کی قدر کرو، نعمتوں کی ویلو کو سمجھو، تب اللہ کے شکر گزار بندے بن پاؤ گے۔ اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے کمتر ہے، نیچا ہے، اس کو دیکھو۔ آپ کے پاس ایک ہاتھ ہے، اس کو دیکھو جس کے دونوں ہاتھ نہیں، آپ کے گھٹنوں میں درد ہے، اس کو دیکھو جس کے گھٹنے ہی نہیں، آپ کی ایک آنکھ ہے، اس کو دیکھو جس کے دو آنکھیں نہیں ہیں۔ ایک آدمی اسلاف میں سے کسی عالم کے پاس آیا اور شکوہ شکایت کرنے لگا مال کی، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میں پریشان ہوں، شکوہ شکایت کرنے لگا۔ اچھا کہا ان عالم دین نے تمہیں پتہ نہیں ہے تم کتنے مالدار انسان ہو، اللہ کی کتنی نعمتیں تمہارے پاس ہے، تمہیں شکوہ شکایت کرنے کی ضرورت نہیں، تم بڑے مالدار انسان ہو، تم کیا اپنی ایک آنکھ مجھے دے سکتے ہو؟ تمہیں 1000 دینار دیتا ہوں، ایک آنکھ دے دو مجھے، 1000 دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا میں اپنی آنکھ نہیں دے سکتا۔ کہا اچھا ایک ہاتھ دے دو، 1000 دینار میں دے دیتا ہوں۔ کہا میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اچھا تم اپنا ایک پیر دے دو، میں اپنا ایک پیر نہیں دے سکتا۔ کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں میرے بھائیوں، ان نعمتوں کا احساس کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ ومعافا فی جسدہ، جس کی صبح تم میں سے اس حال میں ہوتی ہے کہ رات میں بستر پر جاتے ہو، دوائی لینا نہیں پڑتا، تمہیں کوئی بیماری نہیں، صبح اٹھتے ہو تندرست ہٹا کھٹا جسم ہے، کھانا تمہارے پاس موجود ہے، پوری دنیا تمہارے پاس ہے، پوری دنیا تمہارے پاس ہے۔ کیا ہوتا ہوگا اس آدمی کا جو اندھا ہے، دنیا کی نعمتیں دیکھ نہیں سکتا، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ اس سے پوچھو گے کیسا لگ رہا ہے تمہیں دنیا میں تمہارے پاس مال و دولت ہے، وہ کیا کہے گا؟ کیا تب خواہش اور تمنا کرے گا؟ کوئی ایسا ڈاکٹر بتا دو جو میری پوری دولت لے لے اور میری ان آنکھوں کا علاج کر دے، میری ان آنکھوں کا علاج کر دے۔ میرے بھائیوں نعمتوں کا احساس کرو اور ان کی قدر کو پہچانو، ان کی ویلو کو سمجھو، تب آپ اور میرے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے، تو اللہ کی جو نعمتیں میرے اور آپ کے پاس ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، ساری نعمتیں اللہ کی امانت ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے ہر چیز تمہیں عطا کر دی ہے، ہر چیز عطا کر دی ہے، ان نعمتوں کی نسبت ہمیں اللہ کی طرف کرنی چاہیے، تب شکر گزاری کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا، ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن پائیں گے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں سب کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، اپنی طرف نہ کی جائے۔ بندہ کیا ہوتا ہے؟ ساری نعمتوں کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ بھائی آپ کی جستجو، آپ کی محنت، آپ کا خون پسینہ بہانا یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، لیکن حقیقت میں نعمتوں کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جب اللہ کی طرف نسبت کی جائے اور اللہ کی طرف نسبت کر کے شکر گزاری کی جائے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے۔ شکر گزاری کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ شکر گزاری کرنے کی وجہ سے جو نعمتیں موجود ہوتی ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، جو موجود ہے ان کی حفاظت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ان میں بڑھوتری کرتا ہے، ان میں بڑھوتری کرتا ہے، ان میں اضافہ کرتا ہے، خوب نوازتا ہے۔ اور اللہ کا یہ بنایا ہوا قاعدہ اور اصول ہے جو اس نے دنیا میں نافذ کیا ہے۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تمہیں خوب دوں گا اور عطا کروں گا۔ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری پر اتر آئے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ آج ہر مسلمان خاص طور پر نوجوان طبقہ دو پیسے کے آگے سارا اپنا ٹیلنٹ اور کمال سمجھتا ہے، یہ قارونی صفت ہے۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا مالدار بننے کے بعد، انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ ہے یہ میری جستجو ہے، میری دوڑ دھوپ ہے، میرے خون پسینے کی کمائی ہے، مجھے نصیحت مت کرو۔ اللہ نے چھین لیا اس سے، اللہ نے چھین لیا۔ ناشکری میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو اللہ چھین لیتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں شکر گزاری اس وقت ادا ہو سکتی ہے اللہ کی جب ہم نعمتوں کا استعمال صحیح طور پر کریں۔
नेमतों का इस्तेमाल सही तौर पर किया जाएगा तभी हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन सकते हैं। वो किस तरह से? नेमतों का इस्तेमाल अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी के कामों में किया जाए, अल्लाह की नाफरमानी में ना किया जाए। अगर अल्लाह की नेमतों को अल्लाह की नाफरमानी के कामों में इस्तेमाल किया जाता है और अल्लाह को नाराज किया जाता है तो अल्लाह ताला नेमतों को छीन लेता है, नेमतों को छीन लेता है। माल की नेमत है, माल की नेमत है। अब उस नेमत के जरिया इंसान अय्याशिया करे और हराम खोरी करे, नशा करे और फालतू फजूल खर्चियां करे तो समझ लीजिए वो नाशुक्रा है, माल की नाशुक्री कर रहा है, वो नाशुक्री कर रहा है। देखिए आज अल्लाह की नेमत आंख, अल्लाह की नेमत आंख, उससे सिर्फ जायज और हलाल चीज देखे। अगर हराम चीजों को देख रहा है वो इस नेमत की नाशुक्री कर रहा है और अल्लाह की पकड़ आएगी, अल्लाह की पकड़ आएगी। अल्लाह की नेमत हाथ, इन हाथ से अगर नेक के काम करता है तो वो शुक्रगुजारी कर रहा है, लेकिन इन हाथों से अगर लोगों पर जुल्म करता है, लोगों को मारता है, अपनी बीवी को मारता है, अपने माँ बाप को मारता है, अपने बच्चों को जुल्म करते हुए मारता है या अपने यहाँ काम करने वालों को मारता है तो वो अल्लाह की इस नेमत का गलत इस्तेमाल कर रहा है और नाशुक्री कर रहा है। देखिए आप, ये कान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अगर इन कानों का इस्तेमाल दीन की बातें सुनने में, अल्लाह का जिक्र सुनने में किया जाए तो ये इस नेमत का शुक्रिया अदा करना है। लेकिन अगर नौजवान इस नेमत से गाने सुनता है, म्यूजिक सुनता है तो इस कान की नेमत का गलत इस्तेमाल कर रहा है और नाशुक्री कर रहा है, वो अल्लाह का नाशुक्रा बंदा है। इसी तरह से हर नेमत को देख लीजिए आप, हर नेमत को देख लीजिए, अगर उस नेमत का इस्तेमाल गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, अल्लाह को नाराज करने वाले काम में हो रहा है तो समझ लीजिए हम उस अल्लाह की नेमत के नाशुक्री हैं। और नौजवान समझे किस तरह से वो अल्लाह की नेमत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं। इसी तरह से मेरे भाइयों, नेमत की शुक्रगुजारी का तकाजा ये है, या नेमत की शुक्रगुजारी उस वक्त होती है जब हम नेमत मिलने पर नेमत जिसकी वजह से मिली है, नेमत मिलने का जो सबब बने हैं उनका भी शुक्रिया अदा करें, उनका भी शुक्रिया अदा करें। अल्लाह के बाद हमारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जिनकी वजह से हमें ये इस्लाम जैसी नेमत मिली है, इस्लाम जैसी नेमत मिली है। क्या हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं? शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मानते सब हैं हम अल्लाह के रसूल को नबी और रसूल, मोहम्मद मानते सब हैं, लेकिन क्या हम वाकई मोहम्मद को जानते भी हैं, हमारे नबी को जानते भी हैं? कितने लोग मुसलमान हैं, अगर पूछ लिया जाए, कोई गैर मुस्लिम पूछ ले कि तुम्हारे नबी मोहम्मद जिनके नाम पर तुम क्या क्या करते हो, 2 मिनट उनके बारे में बयान कर दो, 2 मिनट क्या जानते हो तुम? नाम, अक्सर लोग तो नाम नहीं बता पाएंगे, अक्सर लोग तो कहाँ पैदा हुए नहीं बता पाएंगे, अक्सर लोग तो कितनी उम्र पाई नहीं बता पाएंगे। ये मानना काफी नहीं मेरे भाइयों, उनका एहसान का तकाजा है, उनकी शुक्रगुजारी ये है कि हम अल्लाह के रसूल को जानने की कोशिश करें, उनको जाने, उनकी जिंदगी को पढ़ें, उनकी सीरत को पढ़ें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुक्रगुजारी का तकाजा है कि जिनके हमारे ऊपर इतने एहसान हैं। आज नौजवान को एक से एक क्रिकेटर का नाम याद है, एक से एक बॉलीवुड सितारे का नाम याद है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ लिया जाए कि आपकी बेटियां कितनी थी, अक्सर लोग नहीं बता पाएंगे। अल्लाह के रसूल की बीवियां कितनी थी, अक्सर लोग नहीं बता पाएंगे, अक्सर मुसलमान नहीं बता पाए। 1 मिनट खड़े होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान कर दो, नहीं बता पाएंगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाशुक्री है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े एहसानात और हम आपकी जिंदगी को नहीं जाने, आपको पढ़े नहीं, और दावे हमारे इतने बड़े बड़े हैं कि हम आशिक रसूल हैं, हम मोहब्बत रसूल करने वाले हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अरे भाई, दावों से कुछ नहीं होता, दावों से कुछ नहीं होता। रसूल का बहुत बड़ा एहसान है, उनको जानो, उनको पढ़ो, पढ़ने की कोशिश करो, तब उनकी शुक्रिया अदा होगा। इसी तरह से भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इंसान पर सबसे बड़ा एहसान उसके माँ बाप का होता है, माँ बाप का होता है। और माँ बाप की शुक्रगुजारी का तकाजा ये है उनकी खिदमत की जाए, उनके साथ हुस्न सुलूक किया जाए, उन पर एहसानात किया जाए, उनकी हर चीज का ध्यान रखा जाए। और हमारा नौजवान आज इस चीज में सबसे पीछे है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अनिश्कुरली वली वालिदैक, ए इंसान मेरा शुक्रिया अदा कर और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा कर, जिसकी वजह से तुम इस दुनिया में वजूद पाए हो। तुम्हारे वजूद का जरिया है तुम्हारे माँ बाप। तुम्हारे माँ बाप को छोड़कर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहो तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मेरे भाइयों। और माँ बाप के बाद
عام لوگوں میں سے جس کا بھی ہم پر احسان ہے، جس کا بھی ہم پر کوئی بھی احسان ہے، ہم احسان فراموش نہ بنیں، احسان فراموش نہ بنیں۔ اور احسان ہمارے اوپر مسلمانوں کا ہو، مسلمانوں کا تو ہے ہی، کافر نے بھی اگر ہم پر احسان کیا، کافر نے بھی ہماری زندگی میں ہم پر کوئی احسان کیا ہے تو اس کے احسان کو بھی نہ بھولیں۔ ہر بندہ آج احسان فراموش بنا بیٹھا ہے، احسان فراموش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کافروں کے بھی احسان مند ہوتے تھے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے تھے۔ دیکھیے آپ، مطعم بن عدی کافر شخص، مکہ کا کافر، ایمان لے کر نہیں آیا، ایمان لے کر نہیں آیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ آپ کی جان کے پیچھے پڑ گئے تو مطعم بن عدی نے آپ کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ اے نبی، اے محمد، تم میرے گھر میں آ جاؤ، میرے گھر میں پناہ پا جاؤ۔ اور اسی طرح سے جب مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا تھا اللہ کے رسول کا، صحابہ کرام کا، 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے، گھاس اور پتے کھائے، اس وقت مطعم بن عدی نے اس شیب ابی طالب کے بائیکاٹ کو چاک کیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس وادی سے نکالا تھا۔ جب مطعم بن عدی کا انتقال ہو گیا، 70 صحابہ کرام، 70 قیدی، کفار مکہ کے 70 قیدی پکڑ کر لائے گئے مدینہ کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا لوگوں سے؟ لو کان المطعم حیا، اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتے اور ان 70 لوگوں کی سفارش مجھ سے کرتے کہ اے نبی چھوڑ دو، تو میں مطعم کے جو احسانات ہیں میرے اوپر، ان کی بات کو رکھ کر میں ان 70 لوگوں کو چھوڑ دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کا بھی احسان کیا کرتے تھے۔ یہاں تو مسلمان اپنے سگے بھائی کے احسان کو یاد نہیں رکھتا، سگے بھائی نے کتنے احسان کیا ہو، رشتہ دار نے کتنے احسان کیا ہو، احسان فراموشی میں نمبر 1 ہے، یہ ناشکری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ جس کا بھی ہماری زندگی پہ کوئی بھی احسان ہے، اس احسان کو یاد کر کے لوگوں کا شکریہ ادا کرے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، شکر گزار انسان اسی وقت بن سکتا ہے جب انسان اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں دوسروں کو شامل کرے، دوسروں کو شامل کرے۔ مال کی نعمت ہے، انسان بخیل اور کنجوس بن کے نہ بیٹھ جائے، یہ نہ سوچے میں نے زکوٰۃ ادا کر دیا، زکوٰۃ تو آپ کو ادا کرنی ہی تھی، زکوٰۃ دے کے کوئی کمال نہیں کیا آپ نے، زکوٰۃ تو آپ پر واجب اور ضروری تھا، وہ تو آپ کو دینا ہی دینا تھا، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ اپنی نعمتوں میں دوسروں کو شامل کرو، غریبوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ اور نعمتوں میں شامل کرو، ان کو بھی یاد کرو۔ یہ شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ انسان نعمتیں ملنے کے بعد، خاص طور پر مال کی نعمت ملنے کے بعد، دوسرے مسلمانوں کو بھی اپنی نعمت میں شامل کرے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی نعمتوں کا اظہار کرے، نعمتوں کا اظہار کرے اور بتائے کہ میرے اوپر یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، جو کچھ آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 50 سال پہلے ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا، ہماری دادی، ہمارے دادا مزدوری کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے آج دیا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، نعمتوں کا اظہار کرے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے، لوگوں سے کہیے کہ تمہارے رب نے تم پر کتنی کتنی نعمتیں ادا کی ہے۔ میرے بھائیو، یہ چیزیں پائی جائیں گی، کیا ہر مسلمان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ اگر پائی جاتی ہے تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، اگر نہیں پائی جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ شکر گزاری کا حق ادا نہیں ہوگا۔ زبان سے شکر ادا نہیں ہوتا میرے بھائیو، اصل شکر ادا ہوتا ہے انسان اپنے جسم سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کام کر کے ادا کرے۔ اور سب سے بڑا شکر نماز ہے، نماز، سب سے بڑا شکر نماز ہے۔ نماز کے ذریعہ جتنا شکر ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ نماز میں سجدہ ہوتا ہے۔ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ سجدہ ہوتا ہے۔ اور سنت ہے کہ جب بھی کسی بندے کو کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی بھی خوشی ملے تو اس کو سب سے پہلے سجدہ کرنا چاہیے، سجدہ شکر بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں غلط رائج ہے کہ شکر کے لیے نماز ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی، سجدہ ہوتا ہے۔ سجدہ کریں، اور اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی نعمت آپ کو ملے، آپ کا بیٹا کامیاب ہو گیا تو اس پر آپ کو خوشی ملی،
آپ اللہ کے لیے سجدے شکر کریں، شکر گزاری کا سجدہ کریں، اور اسی طرح سے آپ کو، آپ کے بچے کو یا آپ کو بیماری سے شفا مل گئی، آپ کو خوشی ہوئی، آپ کا کوئی بھی کام بن گیا، فوراً اللہ کے لیے سجدے میں گر جائیں کہ اللہ کی توفیق سے، اس کے احسان سے مجھے یہ نعمت ملی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، شکر گزاری کی عبادت کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے تیرا شکر گزار بندہ بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی معاذ بن جبل کو، معاذ بن جبل کو 3 مرتبہ کہا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم ہر نماز کے بعد یہ دعا کبھی بھی مت چھوڑا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تیرے ذکر پر میری مدد فرما، اے اللہ تیرے شکر پر میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں، اور اے اللہ مجھے تیری عبادت اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا مانگی تھی، کیا کہا تھا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہے اب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر گزار بن جاؤں، تیرا شکریہ ادا کرنے والا بن جاؤں۔ شکر گزاری کا تقاضا ہے انسان زبان سے ہر حال میں الحمدللہ اللہ کا شکر کہتا رہے، صبح شام انسان اللہ کی تعریف کرتا رہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ اللہ کی تعریف تو کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں، لیکن تعریف بھی کیسے ہوتی ہے؟ کیا حال چال ہے بھائی صاحب؟ چل رہی ہے گاڑی، اللہ کا شکر ہے، چل رہی ہے بھائی، آپ کے پاس سب کچھ ہے، یہ تعریف کر رہے ہیں، آپ اللہ کی نعمتوں کی کمی نکال رہے ہیں، چل رہی ہے گاڑی، گزر رہی ہے بھائی، آپ پورا وجود آپ کا اللہ کی نعمت ہے، آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنو، ناشکری نہ کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بہت سارے لوگوں سے بہتر بنایا ہے۔ سب سے اچھا شکر نماز ہے۔ نماز کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پرفیکٹ اللہ کے بندے تھے، سب سے پرفیکٹ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ آپ کی صبح، آپ کی شام، آپ کا چلنا پھرنا سب اللہ کی زبان سے آپ تعریف کرتے رہتے تھے۔ دیکھیے آپ جب سو کر اٹھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے زندہ کر دیا، اللہ کی تعریف۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، اللہ نے کھلایا، اس پر اللہ کا شکر ہے۔ نیا کپڑا پہنتے تھے الحمدللہ الذی کسانا، اللہ نے نیا کپڑا پہنایا۔ ہر کام میں اللہ کے رسول چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہتے تھے۔ لیکن اما عائشہ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب رات میں اٹھ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں کہ آپ کے قدم سوج گئے، ورم آ گیا، سوج گئے آپ کے قدم۔ اللہ کے اما عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ پتہ کیا چلا؟ سب سے بڑا شکر گزاری یہی ہے کہ نمازیں پڑھی جائے، ہر بندہ غور کرے اپنے حال پر نماز کے تعلق سے۔ اور رمضان جانے کے بعد خاص طور پر مسجد گواہی دے رہی ہے، آج رمضان میں 5 صف ہوتی تھی، 4 صف ہوتی تھی، ظہر میں عصر میں سب گئے۔ رمضان کے ایک دن پہلے جو نمازی تھے رمضان کے ایک دن بعد وہی نمازی بچے، وہی نماز۔ میرے بھائیوں سب سے بڑا شکر اللہ کا ادا کرنا چاہتے ہو، نمازوں کی پابندی کرو۔ نمازوں کی پابندی کے بغیر شکر گزاری ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس میں سجدہ ہے اور اس میں اللہ کی شکریہ کے لیے انسان جسم کو استعمال کرتا ہے، جسم کو۔ اور سب سے بڑا شکر جسمانی عبادت ہے کہ انسان اپنے جسم سے ظاہر کرے اعمال کر کے کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں ناشکری سے بچو اور اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے، نعمتوں کا احساس کرنے والا بنائے، نعمتوں کی ویلو کو سمجھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ناشکری سے بچائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔